ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا مولانا و مولا الثقلین جد المولائے حسن والحسین ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بالحق. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. جیسا کہ آپ سبھی حضرات کو علم ہے کہ آج کی شب کون سی مناسبت رکھتی ہے. آج کی شب یعنی وہ شب ہے، وہ شام ہے کہ جس کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ شب عاشورہ ہے. یہ میں نے آپ کے سامنے جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس میں خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ آیت کب نازل ہوئی، اس کی کیا وجہ تھی، اس کی کیا شان نزول تھی، آپ سبھی کو بخوبی واقف ہے. بس اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ جس کے بارے میں خداوند عالم نے بتایا تھا کہ اہل بیت آپ سے ہم نجاست کو دور رکھیں گے، رجس سے دور رکھیں گے. کربلا کے میدان میں لوگوں نے اسی اہل بیت کے آخری چراغ یعنی پنجتن کے آخری چراغ کو لا کر کے ختم کر دیا. ہم سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ یہ جو زندگی میں اپنے حسین حسین کیا کرتے ہیں، آپ کا بیٹا مر گیا، آپ نے کہا یا حسین. آپ کے باپ کا انتقال ہو گیا، آپ نے کہہ دیا یا حسین. آپ کے گھر میں آپ کے اوپر کوئی بھی مصیبت آئی، آپ فوراً حسین حسین کیوں کر دیتے ہو؟ ہر چیز میں آپ یہ حسین کا نام کیوں لاتے ہو؟ دیکھیے امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں 3 قربانیاں دی: جان کی قربانی، مال کی قربانی، اولاد کی قربانی. مال کی قربانی امام حسین علیہ السلام نے اس طریقے سے دی کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنا پورا کا پورا بھرا گھر لٹا دیا خدا کی راہ میں. جب اپنا بھرا گھر پورا خدا کی راہ میں لٹا دیا تو بدلے میں خدا نے امام حسین علیہ السلام کو کیا دیا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جب سب کچھ خدا کی راہ میں قربان کر دیا ہے تو خدا ان کو دے کیا رہا ہے؟ تو آج کے زمانے میں جب سے سن 61 ہجری سے لے کر کے سن 1445 ہجری تک آج تک یہ بات سامنے نظر آ رہی ہے کہ آج تک کوئی بھی انسان جب بھی اپنے گھر کو تعمیر کرانا چاہتا ہے، اتنے گھر خدا بند عالم کے خود نہیں ہیں کہ جتنے گھر امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. آج انسان جب اپنے گھر کو تعمیر کرانا چاہتا ہے تو پہلے اپنے آرام کی جگہ کو چھوڑ کر کے پہلے ایک ڈھونڈتا ہے، پہلے یہ مشورہ کرتا ہے لوگوں سے کہ یہ بتاؤ کہ ہم امام بارگاہ کس طرف رکھیں، حسین کا خانہ کس طرف رکھیں. کل کو کربلا کے میدان میں سن 61 ہجری میں امام حسین نے اپنا گھر لٹا کر کے، اپنا گھر چھوڑ کر کے مدینے میں سن 60 ہجری میں آج لوگوں کے دلوں میں اپنا گھر بنا لیا ہے، اور لوگوں کے دلوں میں اس قدر اپنا گھر بنایا ہے کہ لوگ اپنے گھر کو بنانے سے پہلے حسین کے گھر کو بنانے کی تیاری کرتے ہیں. عزیزان محترم، یہ صلہ، یہ محبت خداوند عالم نے لوگوں کے دلوں میں ڈالی امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب بات آتی ہے دوسری کہ امام حسین علیہ السلام نے مال اپنا خدا کی راہ میں قربان کر دیا. عاشور
کی شب جب فوج اشقیاء آئے ہیں خیموں میں تو سارا کے سارے اسباب کو امام حسین علیہ السلام کے لوٹ کر کے لے کر کے چلے گئے. تو جب سارے کے سارے اسباب مال و اسباب امام حسین علیہ السلام کے لوٹ لیے گئے تو اب بدلے میں خدا وند عالم امام حسین علیہ السلام کو کیا ہدیہ دے رہا ہے. تو آئیے میں بتاتا ہوں کہ خدا وند عالم کی طرف سے امام حسین کو کیا ہدیہ مل رہا ہے. شب داریاں ہمارے یہاں شب میں شروع ہوتی ہیں, صبح کو جا کر کے ختم ہو جاتی ہیں. جلوس ہمارے یہاں اذان فجر کے بعد نکلتا ہے تو اذان مغرب کے بعد جا کر کے ختم ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. ہمارے یہاں دنیا حیران ہے کہ یہ شیعہ قوم یہ پیسے لا کہاں سے رہی ہے اور یہ حسین کی راہ میں قربان کیسے کر رہی ہے. اور یہ دنیا کا یہ اصول ہوتا ہے کہ اگر انسان پیسے کو خرچ کرتا ہے تو پیسوں کو خرچ کرنے کے بعد اس کے پیسوں میں کمی آتی ہے. لیکن یہ واحد معجزہ ہے حسین کا کہ اگر آپ حسین کی راہ میں ایک خرچ کر رہے ہیں تو حسین اس کے بدلے میں آپ کو 10 دے گا. یہی وجہ ہے کہ آج ہم حسین کی راہ میں اپنے مال کو اس قدر قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ ہم پریشان ہوتے ہیں, حیران ہوتے ہیں کہ ہم یہ سوچتے رہتے ہیں کہ محرم کی فلاں تاریخ کو ہماری مجلس ہے, ہم بہتر سے بہتر حسین کی راہ میں تبرک بانٹیں, بہترین سے بہترین حسین کی راہ میں تبرک بانٹیں. یہ جذبہ ہمارے پاس کس طرف سے آ رہا ہے, یہ جذبہ ہمارے پاس کیسے آ رہا ہے؟ یہ وہی جذبہ ہے, یہ وہی شعور ہے, وہی حسین علیہ السلام کی شہادت کی گرمی ہے کہ جو اس وقت خدا وند عالم کی راہ میں حسین نے جس طریقے سے اپنے گھر کو لٹایا, خدا وند عالم نے ہر گھر میں حسین کے گھر کو بنا ڈالا. اسی طریقے سے جس طریقے سے حسین نے خدا وند عالم کی راہ میں اپنا پورا کا پورا مال و اسباب لٹا دیا, آج ہر شیعہ, ہر اہل سنت, ہر اہل تسنن, ہر سارا کا سارا ہندو, ہر سارے کے سارے ممالک کے لوگ, ہر مذہب کے ماننے والے لوگ, ہر کوئی حسین کی راہ میں اپنی ساری کی ساری چیزوں کو قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. اس کا سب سے زیادہ سیدھا جیتا اور جاگتا معجزہ صرف اور صرف اربعین ہے کہ جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی شخص ہو, بوڑھا ہو, جوان ہو, بچہ ہو, دھوپ کی شدت ہے لیکن حسین کی محبت نے اپنے گھر کو چھوڑ کر کے حسین کی راہ میں قربان ہونے کے لیے آ جاتا ہے. عزیزان محترم, یہ حسین کا معجزہ ہے. تیسری بات, حسین نے اپنی راہ میں, خدا وند عالم کی راہ میں اپنی اولاد کو قربان کر دیا. اس کا نتیجہ خدا وند عالم نے کیا دیا کہ جس طریقے سے خدا وند عالم نے نتیجہ دیا کہ جتنے گھر خود خدا وند عالم کے نہیں ہیں, جتنی مسجدیں آج دنیا میں نہیں ہیں, اس سے کہیں زیادہ خدا حسین کے امام بارگاہ ہیں. جتنے زیادہ مال و اسباب دنیا والے دوسری چیزوں پر لٹاتے ہیں ان کے مالوں میں کمی آتی ہے, لیکن حسین کی راہ میں جتنا لوگ قربان کرتے جاتے ہیں اتنا ان کی بعد میں ان کے مال میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے, ان کے مال میں برکت آتی چلی جاتی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ حسین نے خدا وند عالم کی راہ میں اپنی اولاد کو قربان کیا تو خدا وند عالم نے اس کے صلے میں کیا دیا. جس طریقے سارے کے سارے قربانیوں کے صلے میں خدا وند عالم نے سب کو, امام حسین کو ساری کی ساری چیزیں عطا کی ہیں. عزیزان محترم, آج جو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ محرم کے چاند نکل جانے کے بعد عاشور تک ہماری مائیں جو ہماری انگلیوں کو پکڑا کر کے عزاخانوں میں لے کر کے آتی ہیں, ہمیں حسین کے بارے میں بتاتی ہیں, سکھاتی ہیں. 10 محرم روز عاشورہ ہماری مائیں ہمارے لباس کو خود اتار کر کے کہتی ہیں جاؤ حسین کی راہ میں خون کا ماتم کرو, جاؤ حسین کی راہ میں اپنا خون بہا دو. اگر ہم ماتم کرنے میں, خون بہانے میں کوئی کمی کرتے ہیں تو ہماری مائیں ہم پر ناراض ہوتی ہیں کہ تم نے کیوں دل لگا کر کے, کیوں تم نے صحیح سے حسین کی راہ میں خون کا ماتم نہ کیا. یہ وہی صلہ ہے, وہی مرتبہ ہے جو خدا وند عالم نے امام حسین کو دیا کہ کل کو خدا کی راہ میں حسین نے اپنا علی اکبر قربان کیا تھا, آج کی ماں حسین کی راہ میں اپنے جوانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. یہیں پر ایک بات آتی ہے کہ اے یزید تو حسین کے نام کو مٹانا چاہتا تھا, اے حسین تو یزید تو حسین کے کردار کو نہیں مٹانا چاہتا تھا, اے یزید تو حسین کے وجود کو مٹانا چاہتا تھا. تو یہ بتانا چاہتا تھا کہ دیکھ کوئی دین محمدی نہیں آیا ہے, کوئی اسلام نہیں آیا ہے, لیکن آج دنیا میں حسین کی ایک قربانی نے صرف اور صرف ایک جگہ حسین کو زندہ نہیں رکھا ہے, بلکہ آپ کسی بھی گاؤں میں چلے جائیے آپ دیکھیے وہاں پر بھی حسین زندہ ہیں. کسی بھی شہر میں چلے جائیے وہاں پہ بھی دیکھیے حسین کی صدائیں آ رہی ہیں. دنیا کے کسی بھی کشور میں چلے جائیے آپ دیکھیے وہاں پر بھی حسین زندہ ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج میں کہنا چاہتا ہوں کہ یزید
تو حسین کے نام کو مٹانا چاہتا تھا. آج دیکھ جتنے تیرے نام پر جینے کو تیار نہیں ہیں اس سے کہیں زیادہ حسین کے نام پر مرنے کو تیار ہیں. صلوات بھیجے محمد والے محمد. یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اے یزید سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنے تیرے نام پر جینے کو تیار نہیں ہیں جتنے تیرے نام جتنے حسین کے نام پر مرنے کو تیار ہیں. اور امام حسین علیہ السلام میں کربلا کے میدان میں آ کر کے 3 جنگیں لڑی ہیں. کون سی 3 جنگیں؟ امام حسین علیہ السلام نے تینوں جنگوں میں تینوں حملوں میں یہ بتایا کہ دیکھو جو میرے مقابلے میں آئے ہوئے ہیں نہ وہ مسلمان ہیں نہ وہ مومن ہیں نہ وہ انسان. سوال پیدا ہوتا ہے کیسے؟ کہا دیکھو میں اپنے ساتھ ہم شکل پیغمبر علی اکبر کو لے کر کے آ رہا ہوں. اب جو پیغمبر کی شبیہ کو مار دے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. میں اپنے ساتھ ثانی حیدر کرار عباس کو لے کر کے آ رہا ہوں. اب جو حیدر کرار کی شبیہ کو مار دے وہ مومن نہیں ہو سکتا. اور تیسرا میں اپنے ساتھ 3 ماہ کے علی اصغر کو لے کر کے آ رہا ہوں. اب جو 3 مہینے کے بچے کو مار دے تو وہ انسان بھی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ علی اصغر علیہ السلام کی وہ شہادت ہے کہ جس نے کربلا کے پورے واقعات میں انقلاب برپا کر کے رکھی. آپ ذرا سوچ سکتے ہیں کہ ایک 6 مہینے کے بچے کا سن کیا ہو سکتا ہے, وہ کس طریقے کا ہو سکتا ہے. ابھی آپ حضرات مجلس میں تھے, وہاں پر ایک جملہ مولانا ظفر صاحب نے پڑھا, یقیناً وہ جملہ بڑا ہی قیامت کا تھا. کیا جملہ تھا؟ کہ اہل بیت علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کبھی کسی سے کچھ نہ مانگا, کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلایا, لیکن نہ جانے علی اصغر ایک ایسی شخصیت تھی کہ جن کے لیے امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں آ کر کے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا کہ اے فوج اشکیا, اس بچے کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے, اگر تمہیں لگتا ہے کہ اس بچے کے بدلے میں پانی پی لیتا ہوں تو آؤ آ کر کے اس بچے کو خود پانی پلا دو. آپ لوگوں کو پتا ہے نا کہ 6 مہینے کے بچہ کتنا پانی پی لے گا. روایتیں بتاتی ہیں کہ بس اگر انگلیوں کو بھگو کر کے ہونٹوں پر پھیر لیا جائے تو بچہ سیراب ہو سکتا ہے. ایک مرتبہ آواز آئی کہ حسین اگر ساری کی ساری کائنات پانی پانی ہو جائے گی تب بھی علی اصغر کو پانی نہ دیا جائے گا. الغرض امام حسین نے جیسے اس جملے کو سنا کہا کہ اے بیٹا علی اصغر تم بھی حجت خدا ہونا, چلو اپنی حجت کو تمام کر دو. ایک مرتبہ علی اصغر نے اپنی سوکھی ہوئی زبان کو اپنے ہونٹوں پر پھیرا, اپنے ہونٹوں کو ایک مرتبہ کھولتے ہیں بند کرتے ہیں. یہ منظر اسی طریقے کا تھا کہ جس طریقے سے آپ کبھی مچھلی کو پانی سے نکال لیں تو مچھلی جس طریقے سے اپنے منہ کو کھولتی ہے بند کرتی ہے, بس علی اصغر کا عالم اسی طریقے کا تھا. ایک مرتبہ عمر بن سعد رحمہ اللہ کے قریب آتا ہے, آ کر کے کہتا ہے حرملہ حسین کے کلام کو منقطع کر دے, کہیں ایسا نہ ہو کہ فوجوں میں تلاطم برپا ہو جائے, فوجوں میں انقلاب برپا ہو جائے. ایک مرتبہ حرملہ نے تیر شہشوبہ نکالا. آپ لوگوں نے سن لیا نا کہ تیر شہشوبہ نکالا. آپ لوگوں کو پتا ہے تیر شہشوبہ کس طریقے کا تیر ہے. یہ تیر شہشوبہ اس تیر کو کہتے ہیں کہ جس میں ایک بھال نہ ہو بلکہ 3 بھال ہو. ایک بھال اوپر کو اٹھا ہوا ہوتا ہے, 2 بھال نیچے کے سمت سے آگے ہوا کرتا ہے. اور یہ تیر صرف اور صرف اونٹوں کو نہر کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. ذرا سوچئے کہ اونٹوں کو مارنے والا تیر حسین کے 6 مہینے کے بچے کے مقابل چلایا جا رہا ہے. الغرض حرملہ نے ایک مرتبہ نشانہ کھینچا, تیر ہاتھ سے چھوٹ گیا. دوسری مرتبہ نشانہ کھینچنا چاہا, تیر ہاتھ سے چھوٹ گیا. اب جیسے تیسری مرتبہ نشانہ کھینچنا چاہتا ہے کہ عمر بن سعد سامنے آ کر کے کہتا ہے حرملہ اگر مجھ سے کوئی پوچھتا کہ پورے عرب میں سب سے بہترین تیر انداز کون ہے تو اے حرملہ میں تیرا نام لیتا, تجھے کیا ہو گیا. ایک مرتبہ حرملہ کہتا ہے کہ جو میں دیکھ رہا ہوں تو نہیں دیکھ رہا. جیسے ہی میں نشانہ کھینچنا چاہتا ہوں کوئی بی بی نقاب پوش آ کر کے کہتی ہے حرملہ اس بچے نے تیرا کیا بگاڑا ہے, میرے حسین کی 6 ماہ کی کمائی کو برباد مت کر. ایک مرتبہ حرملہ نے تیر کھینچا, بچہ اتنا کم سن تھا کہ وہ یہ نہ سمجھ سکا کہ کوئی کھلونا آ رہا ہے یا کوئی تیر آ رہا ہے. ایک مرتبہ جیسے
جیسے ہی تیر کو آتے ہوئے دیکھا علی اصغر مسکرائے. تیر اتنا شدید تھا, اتنا تیز تھا کہ علی اصغر کے گلے میں آ کر کے لگا. تیر اتنا بھاری و بڑا تھا کہ علی اصغر کے اس کان سے لے کر کے اس کان تک کی رگیں پھٹ گئی. علی اصغر کا گلا چھتا ہوا. حسین کے بازو کو چھیدتے ہوئے وہ تیر جا کر کے زمین کربلا میں پیوست ہو گیا. ساری کی ساری شہادتیں امام حسین علیہ السلام کے لیے مشکل تھی. سب نے امام حسین علیہ السلام کو آخری وقت میں آواز دی. سب جب بھی شہید ہوئے ہیں امام خیمے پر رہے ہیں یا خیمے کے در پر رہے ہیں, لیکن علی اصغر ایک واحد شہید ہے کہ جس کی شہادت امام کی آغوش میں ہوئی ہے. یہی وجہ ہے کہ خطیب نے جب خواب میں دیکھا, کیا دیکھا کہ امام حسین اس کے خواب میں تشریف لائے ہیں. امام کے سارے جسم صحیح و سالم ہے, لیکن جگر میں 2 داغ ایسے ہیں, 2 زخم ایسے ہیں جو ابھی بھی صحیح نہ ہو سکے. ایک مرتبہ خطیب پوچھتا ہے کہ مولا یہ 2 زخم کیسے ہیں جو ابھی تک صحیح نہ ہو سکے ہیں. ایک مرتبہ میرا مولا فرماتا ہے ایک زخم علی اکبر کی جدائی کا زخم ہے. ایک زخم وہ مقام پر ہے کہ جس مقام پر علی اکبر کے برچی لگی تھی, اور دوسرا زخم وہ ہے کہ میرا علی اصغر میرے ہاتھوں میں جس وقت نہر کیا گیا تھا, یہ دوسرا زخم اس وقت کا ہے. الغرض امام علیہ السلام اب چاہتے ہیں کہ رباب کے پاس علی اصغر کو لے کر کے جائیں. وعدہ کر کے لائے تھے نا کہ ہاں پانی پلا کر کے لائیں گے, ہاں پانی پلانا ہے. رباب بھی بڑی آس سے علی اصغر کو بھیجے تھی. اب جائیں تو کس طریقے سے جائیں؟ الغرض 7 مرتبہ قدم آگے بڑھاتے ہیں, کہتے جاتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون رضم بقضائہ و تسلیم لامرہ. ایک مرتبہ 7 قدم کو پیچھے لاتے ہیں, یہ جملہ کہتے جاتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون رضم بقضائہ و تسلیم لامرہ. ایک وقت آتا ہے کہ امام خیمے کے پردے کے پاس پہنچے, چاہتے ہیں کہ اندر داخل ہو جائیں. داخل ہونے سے پہلے ہی سکینہ در پر آ گئی. آ کر کے کہتی بابا کیا میں تمہاری اچھی بچی نہیں ہوں؟ اے بابا کیا میں تمہاری اچھی بیٹی نہیں ہوں؟ بابا مجھ سے کیا شکایت ہے؟ بابا تم علی اصغر کو پانی پلا لائے, دیکھو بابا میں پیاسی رہ گئی. اے بابا دیکھو میرے ہونٹ ابھی بھی خشک ہے. ایک مرتبہ امام تڑپ گئے. تڑپنے کے بعد ایک مرتبہ بابا کا دامن ہٹایا. بچی نے کیا دیکھا کہ اس کا چاند سا بھائی تیرے شیشوبہ کھائے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گیا. ایک مرتبہ جیسے ہی سکینہ نے دیکھا کہ علی اصغر اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں, ایک مرتبہ غش کھا کر کے زمین پر واہ مصیبتا واہ بھیا اصغر کی صداؤں کے ساتھ بے ہوش ہو گئی. رہی ہے زمین چپ ہے فلک سہما ہوا ہے, دل زینب پریشان ہو رہا ہے. گھٹا ظلم و ستم کی چھا رہی ہے, شب عاشور ڈھلتی جا رہی ہے. شب عاشور ڈھلتی جا رہی ہے. قضا کی زد پہ زہرا کا چمن ہے, حسینی قافلہ تشنا دہن ہے. لہو چشم فلک برسا رہی ہے. شب عاشور ڈھلتی جا رہی ہے. شب عاشور ڈھلتی جا رہی ہے. جدھر دیکھو نظر آتا ہے لشکر, عجب پر ہول ہے صحرا کا منظر. یزیدی فوج سمٹی آ رہی ہے. شب عاشور ڈھلتی جا رہی ہے. شب عاشور ڈھلتی جا رہی ہے. کبھی اونو محمد کو بلایا,
کبھی سینے سے اکبر کو لگایا، کبھی عباس کو سمجھا رہی ہے، شب عاشور ڈھلتی جا رہی ہے، شب عاشور ڈھلتی جا رہی ہے، شہ والا کو خیمے میں بلا کر بہن کہنے لگی آنسو بہا کر، ہمیں صورت اجل دکھلا رہی ہے، شب عاشور ڈھلتی جا رہی ہے، شب عاشور ڈھلتی جا رہی ہے، رسول پاک کی مسند بچھا کر علی اکبر کو پہلو میں بٹھا کر سکون قلب زینب پا رہی ہے، شب عاشور ڈھلتی جا رہی ہے، شب عاشور ڈھلتی جا رہی ہے، کرے کیا شاہ کی ہم شیر آخر، بچی ہے کون سی تدبیر آخر، کلی گلشن کی اب کملا رہی ہے، شب عاشور ڈھلتی جا رہی ہے، شب عاشور ڈھلتی جا رہی ہے، خاموشی دشت میں چھائی ہوئی ہے، سکینہ آج گھبرائی ہوئی ہے، صدائے العطش بس آ رہی ہے، شب عاشور ڈھلتی جا رہی ہے، شب عاشور ڈھلتی جا رہی ہے، کبھی سوتی ہے سینے پر سکینہ، کبھی روتی ہے گھٹ گھٹ کر سکینہ، کبھی بابا سے کچھ بتلا رہی ہے، شب عاشور ڈھلتی جا رہی ہے، شب عاشور ڈھلتی جا رہی ہے، کبھی گہوارے اصغر جھلا کر، کبھی گودی میں بھائی کو اٹھا کر، سکینہ خود کو یوں بہلا رہی ہے، شب عاشور ڈھلتی جا رہی ہے، شب عاشور ڈھلتی جا رہی ہے، قلم خورشید کا لکھتا رہے گا، غم شبیر کا دریا بہے گا، گوہر فکر رساں برسا رہی ہے، شب عاشور ڈھلتی جا رہی ہے، شب عاشور ڈھلتی جا رہی ہے، علی کی لاڈلی گھبرا رہی ہے،